باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر، بابا جی یہ بچے محترم مکرم ذرا انہیں متوجہ کریں، یہ بچے ان کی ماں کے پاس لے جائیں۔ نہیں صاحب میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں نا آپ، یہ نہ آپ کو سننے دیں گے نہ مجھے پڑھنے دیں گے، انہیں ان کی ماں کے پاس چھوڑا ہے، بچے ماں کے پاس اچھے لگتے ہیں، لے جائیں گے آپ کھڑے ہوں گے تو لے جائیں گے۔ جاؤ میرے بچوں، شاباش شاباش، جیتے رہو، سلامتی ہو، درود پڑھیے گا صلوات۔ یہ
سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے امت مصطفی کے، بلکہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ دینے والا کہتا ہے۔ جو فرمائی آپ صاحب بیٹا بات سمجھ میں آئی ہے؟ بولو گے نا؟ سامنے بیٹھے ہو بولو گے نا؟ اچھا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تم یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا قبائلی نظام کیا چاہتا ہے، اسی لیے میں آگے بلا رہا تھا تاکہ بات لی جا سکے۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے رسم و رواج کا تقاضا کیا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری اجتماعی رائے اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، بلکہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو دینے والا ہے وہ وحی کے بغیر نہیں دیتا۔ بھائی بابا جی اس طرح میں نہیں پڑھ سکتا، میں نے آپ سے کہا تھا بچوں کو ماں کے پاس ان کی ماں سے کہیں نا انہیں سنبھالے، کمال ہے آپ اتنے آپ کے پاس ہے کہ اس کی ماں سے کہہ ہی نہیں سکتے۔ درود پڑھیں صلوات، آگے ہے کہ آپ لوگ آگے آگے یہ جگہ خالی پور کریں، آگے بیٹا اٹھو یہاں سے، اس بچے کو اٹھائیں گا بھیجیں، اسے پیچھے بھیجیں، آ جائیں ایک قدم آگے، آ جائیں تشریف لیں آگے۔ آپ مجھے ماحول دیں، میں کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں بچے کھلانے کے لیے تو حاضر نہیں ہوا۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ جو رسول تھے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول بد مکان میں کچھ دیتا ہے تب بھی لو، اگر رسول کھلے بیٹھ تب بھی لو، کیونکہ تم نے دیکھنا یہ ہے دے کون رہا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک اور آیت پڑھ رہا سورہ الاحزاب کی، سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 36 رہا ہے کہ دیکھو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کہ لوگوں سن لو میرے محمد کے امتی کہلوانے والوں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مسلمان مرد کو اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب میرا محمد کوئی فیصلہ سنا دے تو وہ اپنی رائے کو محمد کے فیصلے پہ مسلط کرے۔ یعنی محمد کے فیصلے کو رد کر کے ٹھکرا کر وہ اپنے فیصلے پر عمل کرے۔ بھئی محمد تو کہہ گئے تھے نا کہ ہاں آپ کے کتوں کا خیال کرنا، اگر کوئی خیال نہ کرے، درود پڑھیے گا صلوات۔ اب دیکھا نا، تو جو محمد دے وہ لو، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محمد کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اگر کوئی میرے محمد کے فیصلے کو رد کر دیتا ہے تو پھر اس کی عبادات کو نہ دیکھنا، خیرات کو نہ دیکھنا، نماز و روزہ و حج زکات کو نہ دیکھنا، بلکہ میں اللہ فیصلہ سنا رہا ہوں، اس کی شب بیداری کو نہ دیکھنا، اس کی عبادت گزاری کو نہ دیکھنا،
سننا میرے ساتھ، یہ میرا حق ہے. لگائیں نعرہ. درود پڑھیے گا. صلوات. اب اسی ضمن میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 4 کی، سورہ النساء کی، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ ایام میلاد رسول منائے جا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت ہے. لیکن آئیے ذرا عظمت مصطفیٰ کو دیکھیے. اللہ قسم کھا رہا ہے اپنی ذات کی، نسبت دے رہا ہے رسول کے ساتھ کہ میرے حبیب تیرے رب کی قسم کہ تیرے امتی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافی مسئلوں کا حل تجھ سے نہ لے، اور جب تم ان کو حل سنا دے تو صرف سن لے نہ، بلکہ تیرے فیصلے کو سننے کے بعد تیرے فیصلے پہ شک بھی نہ کرے. واہ صاحبان اٹھوان، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرا فکرہ سروں سے گزر جائے گا. بھئی جو محمد کے فیصلے پہ شک کر لے، جب وہ رسول کا امتی مومن نہیں رہ سکتا تو جو محمد کی نبوت پہ شک کر لے. سبحان، درود پڑھیے گا. صلوات. اب میں یہاں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا دیکھیے عظمت مصطفیٰ کیا ہے، مقام تعظیم مصطفیٰ کیا ہے. ہمیں اللہ خود کس طرح عظمت مصطفیٰ کا درس دے رہا ہے. اب میں سورہ الحجرات کی آیت پڑھ رہا ہوں، گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے مسلمانوں، خبردار خبردار، میرے محمد کے پاس بیٹھ کر اس کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا. کھلا اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے محمد کی قرب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہاں میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. بیٹا آپ ذرا ادھر آ جائیں، آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے. ادھر آئیں، شاباش شاباش، اٹھیں، جلدی کریں جلدی کریں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. آپ ادھر آ جائیں. اب یہاں میں پھر سورہ الحجرات ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اگر کبھی میرا محمد اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں لے کر اپنے ساتھ لے کے چل پڑو تو خبردار گستاخ نہ بننا. محمد کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھانا. صاحبان اٹھوال، اگر کچھ بچے نہ بھی لے سکے تو میرا گلہ نہیں ہوگا، لیکن 70 80 سال کے جو بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے پوری توجہ چاہتا ہوں. ایک فکرہ دوں گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا. حکم کن سے ہے؟ ایمان والوں سے کہ خبردار محمد کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھا، آگے نہ بڑھا. اور اگر کوئی بڑھا دے چپ کر گئے نا آپ صاحب. اللہ کا حکم ہے ایمان والوں سے کہ محمد کے قدم سے آگے
قدم نہ بڑھانا. ضرور ہے آپ سے میں پردہ نہیں اٹھا کے بات کرنے کا عادی, میں گزرنے کا عادی ہوں. آئیے شب معراج دیکھیے بیت المعمور میں جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی جمع تھے, اور جب میرے رسول پاک شب معراج پہنچے اور نماز کا وقت آ گیا تو میرے نبی نے سوچا میرا باپ آدم بھی ہے, میرا باپ ابراہیم بھی ہے, میرا باپ اسماعیل بھی ہے, بھائی موسیٰ بھی ہے, بھائی عیسیٰ بھی ہے, تو امامت کون کرائے گا, نماز کون پڑھائے گا؟ خبردار مومنو, محمد کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھا. جبرائیل نے کیا کیا؟ آگے بڑھا, بڑھ کر میرے رسول کا دایاں بازو انبیاء کے درمیان بلند کیا, بلند کر کے کہا تقدم یا محمد, یا محمد آپ آگے بڑھیے, نبیوں کو نماز پڑھائیے, کیونکہ اللہ نے نبیوں کی امامت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا ہے. بھائی جوار کے رہنے والے وہ سمجھ جاؤ, میرا ساتھ دینا, جو بچے نہیں سمجھیں گے ساتھ نہیں دے سکیں گے. جب کوئی نبی میرے نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی امت ہی محمد کو نماز. بیٹا آپ ایک تکلیف کریں, اس پٹکے والے سے آگے آئے, یہ پٹکے والا نہیں سمجھ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں. آ جاؤ بیٹا, دو قدم آ جاؤ, میں نے ابھی مضمون شروع کرنا ہے. آ جائے آ جائے آگے آ جائے. درود پڑھیں صلوات. ایک بار پھر درود پڑھیے گا صلوات. کیجئے صاحبان فہم و فراست, میں آج کے دن کے اعتبار سے, آج ہے 7 ربیع الاول, آج کے دن کے اعتبار سے میں ایک سوال کا بارے موضوع جواب دینا چاہتا ہوں. سوال ہم پر یہ ہے کہ یہ شیعہ حضرات اپنے امام 12 کیوں مانتے ہیں؟ ان کے اماموں کی تعداد 11 کیوں نہیں, 13 کیوں نہیں, اس سے زیادہ کیوں نہیں, اس سے کم کیوں نہیں؟ یہ ہے اعتراض. آج کی تقریر میں مجھے اسی اعتراض پر گفتگو کرنا مقصود ہے جو میں عرض کروں گا. اللہ کرے گا سب لے لیں گے, اور جو بچے نہیں لے سکیں گے وہ داد دینے والوں سے پوچھ لیں گے کہ گلفام صاحب نے ابھی کیا کہا ہے. تو یہ ہے ہم پر آج سے اعتراض نہیں, یہ صدیوں سے اعتراض ہے کہ شیعہ حضرات کے اماموں کی تعداد 12 کیوں ہے. اب یہ اعتراض امریکہ میں بیٹھے ہوئے علامہ حامدی نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ رافضیوں کے امام 12 کیوں ہیں, کم کیوں نہیں, زیادہ کیوں نہیں. اور یہی اعتراض ملک سے باہر بیٹھے ہوئے, عرب کنٹری میں بیٹھے ہوئے سید کہلاتا سید ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ورنہ ہے نہیں, سید توصیف احمد ہے, یہی سوال اٹھایا ہے کہ اگر ان کے ائمہ برحق ہیں تو پھر 12 کیوں ہیں, زیادہ کیوں نہیں یا کم کیوں نہیں. جس کا ملک کے اندر یا ملک کے باہر ہمارے اجتماعی فیصلے میں پھر تو تعداد وہی ہوتی جو ہم چاہتے, لیکن نہیں جو رسول دے وہ لوگ جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. اب یہاں پر میں وہ تعداد پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے اہل سنت بھائیوں کی کتب میں موجود ہے. یہ تعداد ہماری مقرر کردہ نہیں. دیکھیے رسول کے فیصلے من حسنتا اشرتا عینا,
پتھر کے سینے سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ اب کوئی مسلمان اللہ سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ 12 کیوں ہے۔ بات ہے آپ کے خاموش ہونے کی۔ اچھا چلو چپ بھی کر گئے ہیں تو میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو اب کوئی مسلمان اللہ سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعداد 12 کیوں ہے، کہ 11 کیوں نہیں، کہ 13 کیوں نہیں۔ اچھا جو چپ کر گئے ہو میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ شیعہ سنی دونوں علماء سے پوچھو کہ یہاں برج کتنے ہیں، یہاں 12 ہیں۔ اور جہاں شیعہ تفسیروں کا تعلق ہے ان میں یہ درج ہے، ہمارے ہاں تفسیروں میں یہ درج ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جس آسمان کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ یہ ظاہری ضرور پڑھیے گا سب۔ دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے، جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے۔ ملنا ہے گر خدا سے تو در مصطفیٰ کا پوچھ، یہ در خدا کے ذہن کے بالکل قریب ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، نعرے آپ لگا چکے، تمہید ختم۔ ہو سکتا ہے اب آپ نعرے نہ لگائیں اور نہ میں آپ کو کہوں گا کہ 12 تعداد کیوں ہے۔ ایک یہ دیکھیے، پہلی کتاب کا نام ہے مسلم شریف، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 1453، 1453، حدیث نمبر 7۔ یہ ہے ایک کتاب۔ دوسری کتاب مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 412، یہ ہے دوسری کتاب۔ تیسری کتاب مسند ابی داؤد، صفحہ نمبر 105، صفحہ نمبر 767۔ میں ان اہل سنت کی کتابوں سے لے کر حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ان میں پہلے راوی کا نام ہے حجاج بن خالد۔ گھبرانا نہیں، کیونکہ اٹھوال کا ماحول ایک علمی ماحول ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں صرف ذاکر شناس ہے، بلکہ میں بچپن سے آگاہ ہوں کہ یہ آپ لوگ علم و معرفت کی حد تک کہ میری بیٹیاں بھی، میری بہویں بھی مدارس کے اعتبار سے علم آغوش و معرفت کی برگزیدہ ہے۔ تو اس لیے مجھے آپ سے توقع ہے اور میں نے آج اس مشکل موضوع کو لیا ہے۔ تو ان میں سے پہلے راوی کا نام ہے حجاج بن خالد ازدی۔ دوسرے یہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا حماد بن سلمہ نے، یہ پھر راوی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا سماک بن حرب، پھر یہ راوی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، رسول پاک کے اس صحابی نے۔ اب اس صحابی نے کیا بیان کیا؟ یہ صحابی جابر بن سمرہ یہ بیان کرتے ہیں سمیت رسول اللہ، کہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنی عشر خلیفۃ، کہ میرا پیارا دین اسلام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک میرے 12 خلیفے مقرر نہ ہوں گے۔ جب تک اس میں 12 خلیفے میرے پورے نہ ہوں گے یہ میرا دین اسلام باقی رہے گا۔ یہ ہے ایک حدیث
اور یہ تھے اس کے راوی۔ اب نمبر 2، پہلا راوی جابر بن سمورہ، دوسرا راوی ابو جحیفہ، تیسرا راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ تینوں بیان کر رہے ہیں کہ رسول پاک نے چند ایک لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ ارشاد فرمایا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیجا الا اثنی عشر خلیفۃ۔ اے لوگو، میرے دین اسلام میں 12 خلیفے ہوں گے اور یہ میرا دین قائم و دائم 12ویں خلیفے تک اسی طرح رہے گا۔ کلہم من قریش، وہ ادھر ادھر سے نہیں ہوں گے، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا، اب میں بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اور ہر ایک کو حق حاصل ہے جو میں حوالے دے رہا ہوں، جہاں چاہیں حوالے لے جائیں، جا کے تسلی کریں۔ بخاری شریف جلد نمبر 6 حدیث نمبر 67096، یعنی 6796، وہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں۔ راوی پھر یہی جابر بن سمورہ ہے، یہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا یکون عشرہ امیرا، کہ میری امت میں میرے بعد 12 اولی الامر ہوں گے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ بیٹا آپ سے بھی بلند ہے یہ بات، ذرا میں آرام سے بچوں ذرا سمجھو۔ پہلے ہے خلیفے کہ خلیفے 12 ہوں گے، اب فرما رہے ہیں اولی الامر 12 ہوں گے، تو پتہ چل گیا نا تم جسے بٹھا دو تخت پر وہ اولی الامر نہیں ہے۔ بلکہ رسول کے فرمائے اولی الامر 12 ہوں گے۔ اب میں پھر حدیث جو کچھ لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ ہے پھر پڑھ رہا ہوں۔ یہی حدیث مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 7، اس میں ہے کہ اثنا عشرہ اماما، میرے بعد میری امت میں 12 امام ہوں گے۔ دیکھیے پہلے کیا ہے حدیث میں، 12 خلیفے ہوں گے، پھر حدیث میں کیا ہے 12 اولی الامر ہوں گے، پھر حدیث میں کیا ہے 12 امام ہوں گے۔ اب ایک اور بھی سمجھو، مرزا نے انجینئر مرزا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول نے قرآن کے علاوہ اپنی امت میں کوئی وسیع نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے رافضی بھائی کہتے ہیں کہ رسول کے 12 وسیع ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن میں نے مرزا کو دوران محرم جواب دیا ہے، لاہور میں ہزاروں کے اجتماع میں میں نے پوری اس پر تقریر دی ہے۔ اب میں صرف ایک فکرہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ محترم مرزا صاحب، یہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 7 میں رسول کی یہ حدیث ہے، اِنَّ أَوْصِيَائِي بَعْدِي اثنا عشرہ، میرے بعد میرے وسیع 12 ہوں گے۔ اب یہاں پر قابل توجہ بات ہے، میرے بعد صاحبان میں رک رہا ہوں، بعد میرے بعد، تو بعد کا نتیجہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا ہے نا ناظم ممبر صاحب سے انتہائی عجیبانہ الفاظ میں بیان کر رہے تھے کہ گلفام صاحب پڑھیں گے اور ان کے بعد نفیس الذاکرین جناب صدفی صاحب وہ پڑھے، یعنی مقصد ہے قاری القصائد وہ پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ میرے بعد۔ ابھی آپ نہیں سمجھے، لیکن میں سمجھاتا ہوں، میرے بعد۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، یہاں صدفی صاحب آ گئے، جب میں پڑھ کے اپنی جگہ سے ہٹا تو فوراً بلا فاصلہ میری جگہ پہ صدفی صاحب آ گئے اور رسول پاک فرما رہے ہیں میرے بعد معلومہ دیکھنا پڑے گا محمد کے بعد بلا فاصلہ وسیع کون کون ہے۔
درود پڑھیے گا سلام. تو اب یہاں پر ایک اور کتاب کا نام لے کر پھر اس کا نتیجہ دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے مودۃ القربیٰ. حضرت علامہ سید علی حمدانی حنفی کی تالیف شدہ. اس کی مودت نمبر ہے 10. دوسری کتاب ہے ینابع المودت جلد نمبر 2 حدیث نمبر 908. حضرت شیخ سلیمان گنگوہی حنفی علیہ رحمت یہ کتاب ہے. مطبوعہ بیروت لبنان. ان سب میں یہ درج ہے کہ رسول نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء اولے الامر امام میری امت کے سرپرست میرے وسیع 12 ہوں گے کلہم من بنی ہاشم. وہ سب کے سب یعنی 12 کے 12 بنی ہاشم میں سے ہوں گے. خدا آپ کو سلامتی دے. میں آپ کے حق میں دعا گو. بانگے مجلس صاحب بھی اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا کرے اور تمام مومنین کی ارواح کو اس کا ثواب عطا کرے. اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں مسلمانان عالم جو رسول دے وہ لو تو رسول دے گئے ہیں 12. اب بتاؤ یہ 12 کی تعداد کہاں ہے؟ اچھا جی رسول کا وصال کب ہوا؟ سن 11 ہجری. ہمارے نزدیک 28 صفر. ہمارے بھائیوں کے نزدیک اسلامی بھائیوں کے نزدیک یہ 12 دفعہ 12 ربیع الاول. اب 12 ربیع الاول سمجھو یا 28 صفر سمجھو. سن 11 ہجری. 11 ہجری رسول کے وصال کے بعد سن 13 ہجری سے لے کر سن 23 ہجری کے آخر تک رسول کے منبر پر وہ بزرگوار بیٹھے جنہیں منتخب کیا گیا. کتنے پردے سے میں گزر گیا اور کتنے آرام سے آپ خاموش رہ گئے. یعنی جنہیں رسول کے بعد اجماعی طور پر چنا گیا بنایا گیا وہ رسول کے منبر پر بیٹھے. لیکن غلط ہے, منبر پر نہیں بیٹھے. یہ ہے منبر. منبر کے نیچے ہیں 3 سیڑھیاں. یعنی یہ ہے رسول کے جلوہ فگن ہونے کی جگہ. اس کے نیچے ہیں 3 زینے 3 سیڑھیاں 1 2 3. تو جب پہلے بزرگوار بیٹھے منتخب ہونے کے بعد تو وہ وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے. بلکہ وہ وہاں بیٹھے رسول کی جگہ کو چھوڑ کر وہ اس سیڑھی پر بیٹھے جو اوپر والی بیٹھی تھی. ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے عظمت رسول کے پیش نظر وہ وہاں نہیں بیٹھے. چلو 23 ہجری کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے 11 ہجری سے 13 تک. پھر 13 کے بعد 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری کے آخر تک ان پہلے بزرگوار نے جن کا نام دیا تھا کہ میرے بعد یہ ہوں گے وہ بٹھائے گئے. وہ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اوپر والی سیڑھی چھوڑ کر جو اس سے نیچے دوسری تھی وہ وہاں بیٹھے. اب ان کے بعد سن 23 کے بعد 24 ہجری کے آغاز سے لے کر 35 ہجری کے آخر تک تیسرے بزرگوار جنہیں کمیٹی نے منتخب کیا تھا
دیکھتے جائیے، میں پردہ نہیں اٹھا رہا، بڑے پردے سے میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آپ لے رہے ہیں اسی لیے مجھے ضرورت نہیں ہے پردہ اٹھانے کی۔ انہیں کمیٹی 6 ارکان تھے نا، اور یہ شرط تھی کہ عبد الرحمن بن عوف جس کو ووٹ دے گا اس کا ووٹ دگنا شمار ہوگا۔ پتہ چل گیا نا کہ یہاں ووٹنگ تھی، محمد دے کے نہیں گئے۔ یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ بھائیوں گھبرا تو نہیں رہے نا؟ بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں میرے کسی بیٹے کو سمجھ نہ آئے وہیں سے کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ انکل مولوی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بیٹا میں شکل دکھانے نہیں آتا، میں آپ کو کچھ دینے آتا تاکہ آپ لیں اور اپنوں میں بیٹھ کر بتا سکیں کہ ہم شیعہ کیوں ہیں۔ اب ان کے بعد یعنی ان بزرگوں کے تیسرے بزرگوں کے بعد 35 ہجری ذی الحجہ کا مہینہ آخری ہفتہ، ذی الحجہ کا آخری ہفتہ اب آ گیا وہ جس کا بازو پکڑ کر رسول نے اعلان کیا تھا کہ من انت مولا ہو، من انت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب کس انداز میں آئے؟ علی کے سر پر رسول کی صحاب نامی دستار تھی۔ آپ پیچھے بیٹھے ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا، یاد رکھیے گا میرا یہ فکرہ، تمام میرا مجمع میرا یہ فکرہ یاد رکھنا، یہ وہی دستار ہے جو رسول نے غدیر کے میدان میں علی کی مولایت کا اعلان کرنے سے پہلے علی کے سر پہ سجائی تھی۔ رسول کی دستار جس کا نام صحاب تھا، سین کے ساتھ علی کے سر پر تھی، رسول کی عبا، رسول کی قبا زیب بدن تھی، ہاتھ میں رسول کا عصا تھا، پاؤں میں رسول کی نالین مبارکہ تھی۔ مجمع سے گزر کر علی منبر کے قریب آئے، لوگوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا جگہ تو باقی ہے نہیں۔ اب علی کہاں بیٹھے گا؟ شاید گھر سے کوئی چٹائی منگوائے گا، علی اس پر بیٹھے گا، لیکن سب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، لوگوں کے دل دھڑکے۔ علی نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، چہروں کے رنگ اڑے۔ علی نے تیسرے زینے پر قدم رکھا، ایک دوسرے کا شانہ ہلا کر کہا ارے دیکھو اب علی کہاں جاتا ہے؟ علی وہیں بیٹھا کہ رسول کے بیٹھنے کی جگہ تھی، یعنی قرآن پہ قرآن سجا۔ واجب ابھی سچوی صاحب قصیدہ پڑھیں گے، آپ 10 نعرے اوپر جا کر لگائیں گے، اور میں نے اتنا بڑا بیان دے دیا ہے سارے ایک نعرہ لگا کے چھپ کر گئے ہیں۔ ماشاء جب علی جلوہ فکر ہو چکے، مجمع میں ایک شور بپا ہوا، وہاں ہے لفظ غوغا، عربی کا ترجمہ بنتا ہے غوغا۔ مجمع میں ایک غوغا بپا ہوا، شور بپا ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا ابن عباس سے، عبداللہ بن عباس سے کہ ابن عباس یہ غوغا کیسا ہے؟ کہا مولا یہ سب شور مچا رہے ہیں کہ ہر ایک نے رسول کے مقام پر قدم نہیں بیٹھا، بلکہ سینے پہ سینے پہ سینے پہ، اور علی نے ہر سینے پر قدم رکھ کر علی وہاں بیٹھ گیا جہاں رسول بیٹھتے تھے۔
آپ کا مجھ پہ قرض رہا ادھار رہا، اگر میری زندگی رہی تو میں پورا علی کا کبھی خطبہ سناؤں گا، صرف علی کا نہیں سناؤں گا، جو پہلے بزرگوار نے خطبہ پڑھا تھا، جو دوسرے نے پڑھا تھا، جو تیسرے نے پڑھا تھا، اور پھر جو علی نے پڑھا تھا۔ یہ چاروں خطبے موجود ہیں کہ علی نے خطبہ پڑھ کے کیا بتایا تھا، لیکن جو خطبہ پڑھا میں اس کا آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں ایھا الناس فما ھذہ الآباد، ارے ذرا سوچو یہ لکڑی کا ممبر کیا ہے؟ واہ جی واہ جی، میں پڑھ گیا ساری چپ گئے اور بعد والے۔ حضرت علی فرماتے ہیں خطبے میں، اے لوگو فما ھذہ الآباد، یہ لکڑی کا ممبر کیا ہے؟ ارے میں تو وہ علی ہوں جو بیت اللہ میں اس شکنی کے وقت رسول کے شانوں میں قدم رکھ چکا ہے۔ ارے میں کیا بتاؤں، جواز جلوہ حیدری ہے کہاں کا، دیوار کعبہ بتا رہی ہے خدا کے گھر میں۔ لیجئے صاحبان، اب ہم آتے ہیں پھر اسی اپنے بنیادی مرکزی نقطے پر۔ رسول نے خلفاء کی تعداد کتنی دی ہے؟ یہ خلفاء راشدین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ اگر امام حسن علیہ السلام کا 6 مہینے کا دور اس میں شامل کر لیا جائے تو پھر تعداد بنتی ہے 5، ورنہ ہے 4۔ رسول دے کے گئے ہیں 12، پھر ماننا پڑے گا، میں اعتراض نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ یہ 4 اور ہیں اور رسول جو 12 دے کر گئے 12 اور ہیں۔ اب گھبرانا نہیں ہے، گھنٹہ گزر گیا ہے، اگر صدری صاحب 10-15 منٹ میں آ جاتے ہیں ٹھیک، ورنہ مجھے پھر نمبر چھوڑنا پڑ جائے گا۔ تو یہاں پر میں ایک اور پہلو لے رہا ہوں، ان خلفاء راشدین کے بعد دور شروع ہوتا ہے ملوکیت کا، واسا کا، بڑی مہربانی جس نے کہہ دیا ہے دور ملوکیت۔ دور ملوکیت میں پہلے صاحب ملوکیت کون ہے؟ نظام ملوکیت کے بانی، میں نے نام مولانا مودودی نے اور فیصل آباد کے علامہ اسحاق مدنی صاحب نے بہت روشنی ڈالی ہے، میں اس پہ نہیں بولتا، نہ میرے پاس اب اتنا وقت رہا ہے۔ تو دور ملوکیت کا بانی کون ہے؟ انہیں کہا جاتا ہے، میرے بھائیوں کی طرف سے میں نام نہیں لے رہا، امیر شام۔ تو نمبر 1 امیر شام۔ امیر شام کے بعد اس دور کا دوسرا بانی کون ہے، یعنی ان کے بعد آنے والا کون ہے؟ ان کا بیٹا یزید بن امیر شام۔ دیکھا میں کیسے پردے سے گزر گیا۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ معاویہ بن یزید، جنہیں کہا جاتا ہے معاویہ صغیر رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار شام میں موجود ہے۔ کاخر سب سے گزر کر جب آپ گلی میں جاتے ہیں تو معاویہ صغیر کا مزار اس گلی میں موجود ہے۔ دیکھا آپ نے، ہم انہیں رحمت اللہ کہہ رہے ہیں، ہمیں کسی سے ذاتی بغض نہیں، ہمیں کسی سے ذاتی رنجش نہیں۔ جو آل محمد کا غلام ہے، ہم غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ یہ ہے نمبر 3۔ اب گھبرانا نہیں ہے کیونکہ مرحلہ بہت مشکل ہے۔ نمبر 4 مروان ابن الحکم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا جی۔ نمبر 5 عبد الملک بن مروان،
نمبر 6 نام سنتے جائیے گا، اینڈ میں آپ سے سوال کروں گا۔ نمبر 6 ولید بن عبد الملک۔ نمبر 7 سلیمان بن عبد الملک۔ نمبر 8 عمر بن عبد العزیز۔ نمبر 9 یزید بن عبد الملک۔ نمبر 10 ہشام بن عبد الملک۔ نمبر 11 ولید ثانی بن یزید۔ نمبر 12 یہ ثانی دوسرا۔ نمبر 12 یزید ثالث بن ولید ثانی ثالث تیسرا۔ نمبر 13 ابراہیم بن ولید ثانی۔ نمبر 14 مروان ثانی بن محمد بن مروان۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، کیسٹ میرا تیار ہو رہا ہے، جا کے جسے جی چاہے مرضی میں آئے سنا دو۔ مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مناقب ابن مغاز علی میں بھی ہے، مناقب شافعی میں بھی ہے، اردو میں ارجح المطالب میں بھی ہے، اہل سنت کی باقی کتابوں میں بھی ہے کہ رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ اب بتاؤ، یہ جو میں نے بنی امیہ کے 14 نام لیے ہیں، ان میں سے کون اہل بیت رسول میں سے ہے؟ بڑی مشکل بات تھی، آپ میں سے اکثر چپ کر گئے، جو سمجھ گئے ہیں نعرہ لگا دے، باقی خاموش ہے۔ دیکھیں، میری ایک گزارش سنیں، بڑے خلوص سے بھائی مدر حسین صاحب ہوں یا یہ بھائی عزیز ہوں، یہ میں نہیں آ رہا تھا اس سال، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ مجلس پڑھنی ہے۔ ان کا ٹیلی فون آیا کہ قبلہ ہمیں نہ کہنے کی ضرورت ہے نہ لکھوانے کی ضرورت ہے، آپ نے ہر حالت میں پہنچنا ہے۔ تو اب جڑے بچے چپ کر گئے ہیں، پتروں یہ داد دینے والوں سے پوچھ لو، جو باپ بیٹا مدینے سے نکالے گئے ان کی اولادوں کو تو مانتے ہو جو خون رسول ہے؟ جو گوشت رسول ہے، جو گوشت رسول ہے، جو منی کے دندے پر ہے، علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، فاطمہ تو بضعۃ منی وانا منہا، فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں، الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن اور حسین مجھ سے ہے میں ان دونوں سے ہوں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی انہم منی وانا منہم، یا اللہ یہی میری اہل بیت ہے، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ یار حد ہو گئی ہے، زکوٰۃ والوں کو مانتے ہو، سلوات والوں کو نہیں مانتے۔ یہ فرشت ہے، یہ میں نے سنا تھا، جہاں جی چاہے لے کے چلے جائیں۔ زکوٰۃ والوں کو مانتے ہو، سلوات والوں کو نہیں مانتے، صدقے والوں کو مانتے، ہدیے والوں کو نہیں مانتے، دے دو فکرہ، گھر والوں کو مانتے ہو، چادر والوں کو نہیں مانتے۔ بیٹا ایک فکرہ دے رہا ہوں، حضور ایک فکرہ دے رہا ہوں، صدقہ محمد و آل محمد کے ذکر کا، جن کی سمجھ میں آ جائے وہ ضرور بولے، جن کی سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لے کہ گلفام صاحب نے کیا کہا ہے۔ یار انی والوں کو مانتے ہو، انی والوں کو مانتے ہو، منی والوں کو نہیں مانتے۔ ایک کے نعرہ
पे अकीदे का भाव न कर। अरे मेरा तो अकीदा है आले मोहम्मद के दुश्मन पर बेशुमार किए गए मगर शुमार चलो आगे बढ़ूं और बात को मैं इख्तिताम तक पहुंचाऊं। इनकी तादाद है 14। रसूल ने कितनी तादाद दी है? 12। मानना पड़ेगा ये 14 और हैं। 12 जो रसूल ने दिए हैं और हैं। अच्छा जी, अब आओ बनी अब्बासिया। बनी उमैया का दौर है 91 ईयर्स, 91 बरस। 91 बरस में जो कुछ होता रहा ये आप सबको मालूम है। सुभान अल्लाह। इनके बाद दौर शुरू होता है बनी अब्बासिया। तो बनी अब्बासिया के दौर के लिए हम जब तारीख पर नजर डालते हैं, खास तौर पर तारीख खुलफा पर, तारीख तबरी पर, अली साहबा की तमीज़ सहाबा पर, सीरत इब्न हिशाम पर और बाकी बहुत सारी किताबें हैं। अब नाम नहीं रहा, वक्त नहीं रहा, मैं सबके नाम नहीं लेता। दौरे बनी अब्बासिया मेरे बुजुर्गों ये है। इनकी खुलफा के अब नाम नहीं हुआ जो बहुत गुजर गए हैं। इनके खुलफा की तादाद है 52 से लेकर 53 तक, यानी 52 से लेकर 53 तक। यानी बनी अब्बासिया के एक वो खुलफा है जो बगदाद वाले हैं, जिन्होंने दारुल खिलाफा बगदाद को बनाया, और एक वो है जो मिस्र वाले हैं बगदाद वालों के बाद। तो इन सब की मेल मिला के जो तादाद बनती है वो है 52 से लेकर 53 तक, और कुल मुद्दत हुकूमत जो उनकी बनती है वो है 768 बरस, यानी 768 साल। ये है बनी अब्बासिया का। 91 बरस बनी उमैया की, 768 बरस बनी अब्बासिया की, यानी तकरीबन 850 साल से ज्यादा अहले बैत रसूल का नाम लेना जुर्म। अगर कोई अली का नाम ले लेता था तो उसकी जबान खुद्दी से खिंचवा दी जाती थी, उसका घर जला दिया जाता था, और उसके घर के पर्दादारों को ये आप चूंकि सुन नहीं सकते इसलिए कभी तारीख मैंने यहाँ दी नहीं। मैं बस आता हूँ, तकरीर करके चला जाता हूँ, लेकिन आज चूंकि दिन ऐसा था इसलिए मुझे आज ये मजबूरन मौजूद लेना पड़ा कि ये आप अंदाजा लगाए 850 साल से ज्यादा बाबा, 850 साल, यानी जिनका नाम लेना गुनाह था आले मोहम्मद का, जिनके फदाइल बयान करना, आप हैरान होंगे। जब मैंने तारीख को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कौम शरीफ जाने के बाद, तो आप हैरान होंगे कि हजरत अली का नाम लेने की बजाय लोग अबू ज़ैनब कहते थे ताकि किसी को पता न चले मैं अली का नाम ले रहा हूँ। हजरत अली कहने की बजाय अबू तुराब कहते थे ताकि मेरी जबान न कटवा दी जाए। तो 850 साल जिनका नाम लेना जुर्म बन गया था। ये कितनी बड़ी कादिर और कदीर की कुदरत है कि आज कायनात के उनके जिक्र को भी देखें और मोहम्मद आले मोहम्मद के जिक्र को। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बच्चों, बेटों, कभी कभी ऐसी खुश तकरीरें सुन लिया करो। यानी जो कहते थे इनका नाम लेना जुर्म है, अल्लाह अकबर। अल्लाह कितनी बड़ी ताकत है कि अज़मत आले मोहम्मद मनवाने के लिए अल्लाह ने जदीद और जदीदियों के नामों को काली बना के रख दिया। मिलके नारा हैदर। इब्ने अबिल हदीद से ये मुअतज़िलियों का बहुत बड़ा अल्लामा गुजरा है, शरह नहजुल बलागा लिखी है। इससे किसी ने पूछा था कि तुम अली के फज़ाइल के लिए क्या क्या कहते हो? बड़े फलसफी हो, बड़े मुहद्दिस हो, बड़े मौर्रिख़ हो, बहुत बड़े आलिम हो। कहते हैं यार मुझसे क्या पूछते हो? जिसके फज़ाइल
اپنوں نے چھپائے دشمنوں سے ڈر کر کہ کہیں قتل نہ کر دیے جائیں. دشمنوں نے چھپائے کہ اگر ان کے فضائل ظاہر ہو گئے تو ہمیں تو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا. اس کے باوجود اس کے فضائل ختم نہیں ہو رہے. تو ان کی تعداد ہے 52 سے لے کر تیرے پاس. تو معلوم ہوا یہ 52 اور ہیں اور وہ 12 جو رسول دے کر گئے ہیں وہ 12 اور ہیں. اب وہ 12 اور ہیں. بھائی یہی سنو اور یہی پڑھو. تقریر میری خط لیجئے. کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین. یہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے. عربی میں ہے. حدیث نمبر ہے 431 جہاں سے میں پڑھ رہا. دوسری کتاب ینابع المودت. تو آپ بتائیں آپ کے بعد آپ کا وسیع کون ہوگا؟ لیکن ایک شرط ہے میں وہ مانوں گا جس کا نام توریت میں ہوگا. بس صاحبان یہی رسول کا جواب سنو. میں آگے پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ ذاکر صاحب کا انتظار ہے. میرا بیٹا ہے, اللہ اسے اور زیادہ پڑھنے کی توفیق دے. تو میں نہیں چاہتا کہ مجلس برہم ہو جائے, تو اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں. ورنہ اس وقت پورا 1.25 گھنٹہ گزر چکا ہے مجھے پڑھتے ہوئے. بس تھوڑا سا میرا ساتھ دیں, انشاءاللہ وہ ابھی آ جائیں گے. تو یہاں پر رسول پاک نے جو جواب دیا وہ جواب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ناصر تو بھی سن, تیرے ساتھی بھی سن. ان وصیّی والخلیفۃ من بعدی. بالتحقیق میرا وصی اور میرے بعد میرا خلیفہ علی ابن ابی طالب, میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. وبعدہ اور علی کے بعد سبطی الحسن والحسین, میرے دونوں بیٹے. تو آپ ہیں مجھے پتا ہے اتنی دیر سے سن کر آدمی تھک جاتا ہے. تھک تو گئے ہیں لیکن رسول کا یہ کہنا میرے بیٹے میرے بیٹے, پتا چل گیا نا محمد بے اولاد نہیں. سبطی الحسن والحسین, میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین. یتلو ہو تسعۃ من صلب الحسین ائمۃ ابرار. حسین کے بعد حسین کے پیچھے پیچھے قدم بقدم, یعنی ایک کے بعد دوسرا دوسرے. فضلہ علی شن, پھر حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوگا. فائزہ قضا علی شن, جب علی زین العابدین شہید ہو جائے گا. فضلہ محمد, پھر اس کا بیٹا محمد باقر ہوگا. فائزہ قضا محمد, جب محمد باقر شہید ہو جائے گا. فضلہ جعفر, پھر اس کا بیٹا جعفر صادق ہوگا. فائزہ قضا جعفر, جب جعفر شہید ہو جائے گا. فضلہ موسیٰ, پھر اس کا بیٹا موسیٰ کاظم ہوگا. فائزہ قضا موسیٰ, جب موسیٰ کاظم شہید ہو جائے گا. فضلہ علی شن, پھر اس کا بیٹا علی رضا ہوگا. جب علی رضا شہید ہو جائے گا. فضلہ محمد, پھر اس کا بیٹا محمد تقی ہوگا. جب محمد تقی شہید ہو جائے گا. فضلہ علی شن, پھر اس کا بیٹا علی نقی ہوگا. جب علی نقی شہید ہو جائے گا. فضلہ الحسن, پھر اس کا بیٹا حسن عسکری ہوگا. جب حسن عسکری شہید ہو جائے گا. ثم الحجۃ الحسن, پھر حسن کا بیٹا حجت الزمان ہوگا. وہ اسمی کنیتہ کنیتی شمائلہ شمائلی, اس کا نام میرے نام پر ہوگا. اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی. اور اس کی عظمت سب سے بڑی یہ ہوگی کہ جب وہ دنیا میں ظاہر ہوگا عیسیٰ نبی فجدلو عیسیٰ مریم, عیسیٰ نبی چوتھے آسمان سے گزر کر یصلی خلفہ المہدی, مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کر بتائے گا کہ جس کا بیٹا ایسا ہے اس کا باپ ایسا ہو.
محمد و آل محمد، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اور علامتوں میں سے آپ جس طرح آج آپ نے سنا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو امام پاک پر پھر کبھی اسے لے کے چلوں گا کہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے عیسیٰ پیغمبر، تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ علی ہے کل، میں پڑھ گیا تجھے چپ کر کے، علی ہے کل، امام مہدی ہے جز، علی ہے باپ، امام مہدی ہے بیٹا، درود پڑھے صلوات۔ اور بیٹا تشریف ہے آگے آ جائے گا، ہاں صدر مجلس پہ آ جائے گا۔ دیکھو بیٹا، میں نے آپ کے لیے یہ اب مجھے پڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے، 20 منٹ میں نے زیادہ اس لیے پڑھا ہے کہ میرا بیٹا آ جائے، میں نے بچے سے کہا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، ویسے بھی ہم انتظار کے آتی ہیں۔ جب علی کے 11ویں بیٹے کو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر خود علی کو کوئی نماز باہر آج ہے 7 ربیع الاول سن 260 ہجری، 1 ربیع الاول، یہ تاریخ یاد رکھیے گا کیونکہ اکثر ہمارے ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ 7 ربیع الاول کو امام عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا معتمد عباسی مظلوم کی طرف سے، غلط بالکل غلط۔ امام 4 سال کے تھے جب مدینے سے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ آپ کے باپ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو معتز باللہ مظلوم نے مدینے سے سامرا طلب کیا تو اس وقت آپ کا یہ مولا 4 سال کی تھے ظاہراً۔ باپ کے ساتھ ہجرت کی، سامرا پہنچے، سمرا من رہا، جسے سرمن رائے پڑھا جاتا ہے پھر یہ غلط ہے، اصل میں جو فکرہ بنتا ہے وہ ہے سمرا من رہا، خوش ہو گیا یا خوش کیا گیا وہ شخص جس نے اس جگہ کو دیکھ لیا۔ تو اس مقام پر امام کو 2 مرتبہ قید میں رکھا گیا، عادت کا زمانہ پھر قید میں رکھا گیا۔ پہلی مرتبہ معتمد باللہ نے امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں مولا کو قید خانے میں رکھا، مولا عسکری میں۔ پھر امام علی نقی کی شہادت کے بعد سن 258 سے پہلے امام کو قیدی بنایا گیا اور ایسے تہخانے میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی کا امکان ہی نہیں، اور اتنا کم پانی دیا جاتا تھا کہ آپ اگر وضو کرتے تھے تو پی نہیں سکتے تھے، اور اگر پیتے تھے تو وضو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مسائل میں سارا نہیں پڑھوں گا، میرا بیٹا پڑھے گا، میں چھوڑوں گا 1-2 جملے پڑھ کر۔ نخریر نامی ایک داروغہ قید خانے میں امام پر مقرر کیا گیا کہ وہ قید خانہ ہے جس کا قید چکا ہوں جہاں تاریخی ہی تاریخی تھی، قید خانہ تھا، اب بھی ہے۔ میں جب پہلے گیا تھا، جتنی مرتبہ گیا ہوں میں نے دیکھا ہے، اب پتہ نہیں وہ چن دیا گیا یا ہے، لیکن میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو اس تہخانے میں امام کو رکھا گیا تھا۔ نخریر نامی جلاد آپ پر مقرر ہوا۔ اب فکرے بڑے سخت ہیں، مجھے معاف کر دینا، میں بڑے پردے سے گزروں گا۔ جب یہ امام پر قادیانے سے ظلم کرتا، سر پر، شانوں پر، پشت مبارکہ پر، تو امام کا رخ پھر جاتا مدینے کی طرف، آواز دے کر کہتے دادا سجاد جب آپ کو قادیانے لگتے تھے آپ کی پھپھیاں تسلیاں دیتی تھی، پردے دار تسلی دینے والے موجود تھے، لیکن ہائے میں پردیس میں لوٹا جا رہا،
رب الاول. امام کو کچھ نے لکھا ہے شربت میں، کچھ نے لکھا ہے پانی میں. پانی میں زہر ملا کر امام کو زہر دیا گیا. اتنا سخت تھا یہ زہر جو امام کو ملا کہ یکم رب الاول سے لے کر یہ جو آج کی رات آ رہی ہے 8 ربیع الاول کی رات، آپ تو مجلس ختم ہو جائے گی، ماتم ختم ہو جائے گا، گھروں میں چلے جائیں گے، رات کو آرام سے بستروں پر سو جائیں گے. ساری رات میرا مولا تڑپ تڑپ کر کہتا رہا دادا حسن مجھے تو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. تو یہی رات گزار کر 3 امام ہیں اب کے ایسے، یعنی حضرت علی شہید ہوئے تلوار کے ساتھ، امام حسین شہید ہوئے خنجر کے ساتھ، باقی آپ کے سارے امام زہر کے ساتھ. 3 اماموں کو اتنا سخت زہر ملا ہے کہ زمین کا کلیجہ پھٹ گیا. پہلا امام مولا حسن، ایسا زہر ملا، اور یہ زہر بھی جو پڑھتے ہیں کہ 27 صفر کو ملا یا 26 صفر کو ملا خالہ، یہ زہر 28 محرم کو ملا تھا سن 50 ہجری. 28 محرم کو یہ مولا حسن کو زہر ملا تھا. 40 دن برابر بطول کا بڑا بیٹا خون کی کہہ کر کے کہتا رہا لوگوں بطول کے بیٹے کا جرم کیا ہے. اتنا سخت زہر ملا. دوسرا زہر بغداد کا قیدی مولا، 14 سال کا قیدی آگا کہ کتے کے سامنے امام نے کھجور پھینکی، کھا کے وہ مر گیا. میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا. تیسرا زہر یہ مولا، جب مولا کی شہادت ہو گئی میرے 12ویں آقا نے ظاہراً اس وقت 5 سال کے تھے، حوصلے شہادت بھی دیا، کفن بھی پہنایا، تابوت تیار ہوا، جہاں رکھنا تھا رکھا گیا. جعفر طباع آپ کا چچا نماز شہادت پڑھانے کے لیے جب تابوت کی طرف بڑھا تو لوگوں نے دیکھا بس یہی آخری کلمات ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ ایک شہزادہ پردہ ہٹا اور وہ اندر سے باہر آیا. تابوت کے پاس پہنچ کر اسے چچا طباب کا، جعفر طباب کا دامن کھینچا. دامن کھینچ کر کہا چچا پیچھے ہٹو، کیا تمہیں علم نہیں کہ معصوم کا تابوت شہادت پر نماز شہادت صرف معصوم پڑھا سکتا ہے. یہ کہا اور امام نے یعنی 12ویں آقا نے نماز شہادت پڑھائی. اور جیسے تکبیر ختم کی، تکبیر ختم کرنے کے بعد امام نظروں سے اوجھل ہوئے. جب اوجھل ہوئے یہی کلمات ہیں. معتمد عباسی نے معلوم نے حکم دیا عورتوں کو کہ جلدی کرو ان گھروں میں گھس جاؤ، یعنی عسکری کے گھر میں گھس جاؤ اور دیکھو وہ بچہ کہاں ہے، کیونکہ یہی وہ بچہ ہے جس کے متعلق ہم نے حدیثوں میں سنا ہے جو ہماری حکومتوں کو ختم کرے گا. لہذا اسے ڈھونڈو تاکہ ابھی اس کا سر تم سے جدا کر دیا جائے. جاسوسا عورتیں جب اندر پہنچی غیبت و خداوندی کے تحت یعنی اللہ کی قدرت کے تحت امام کو جب نہ پا سکا تو آ کر بیان کیا کہ وہ شہزادہ ہمیں نظر نہیں آیا. اب اگر کسی نے یہ تاریخ نہ سنی ہو تو یہ کلمات میں گلفام ادا کر رہا ہوں. جو علامہ آپ کا جی چاہے ہو علامہ اس سے جا کر پوچھ لے کہ گلفام صاحب یہ پڑھ کر گئے ہیں. اس وقت اس نے ظلم بھرا کام یہ کیا کہ حکم دیا کہ اس گھر کی تمام مستورات کو قیدی بناؤ. جب تک وہ یہ نہ بتائیں گی کہ وہ بچہ کہاں گیا اس وقت تک وہ میری قید میں رہیں گی. تمام بیویوں کو قیدی بنایا گیا. تفصیل ہے میں نہیں جاتا، لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ جیسے ہی بیویوں نے نوحہ خانی شروع کی یہ گھبرا گیا. چونکہ امام عسکری کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھی، ہزاروں سے بھی زیادہ تھے. یعنی انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ امام کا تابوت اٹھا تھا. جو پڑھتے ہیں کہ مولا عالم غربت میں کوئی جماعت جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا، نہیں، بڑے احتشام کے ساتھ امام کا تابوت اٹھا تھا اور نماز شہادت پڑھی گئی تھی. تو اب اس کو ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا کہ کہیں یہ لوگ حملہ نہ کرتے.
تو اس حملے کے لفظ اس نے فوراً ان شیطانیوں کو، بیویوں کو ان کے گھروں میں واپس لوٹا دیا. بس یہی کلمات ہے. میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں میرے 12ویں آقا آپ کی کتنی اچھی قسمت تھی. آپ کے گھر کی بیویاں جب قیادت بنائی گئی انہیں فوراً رہا کر دیا گیا. لیکن ہائے سید سجاد جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کسی کو نیزے لگ رہے ہیں، کسی کو قادیانے لگ رہے ہیں، اور گردنوں کے پیچھے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھے گئے اور رو رو کے کہہ رہی ہیں واہ محمد